بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پانی کا بحران بد سے بدتر ہو گیا۔ ملیر، اورنگی اور بفر زون سمیت دیگر علاقوں میں پانی غائب ہے۔ ملیر ٹاؤن آفس کے سامنے سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے آئمہ خان کی رپورٹ میں۔ شدید گرمی میں پانی نایاب، ملیر کے مکین آپے سے باہر۔ ملیر لیاقت ٹاؤن کے رہائشی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم، پانی خرید کر استعمال کرتے علاقہ مکینوں کا صبر جواب دے گیا۔ مظاہرین نے ٹاؤن آفس کے سامنے جم کر احتجاج کیا۔ علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا کئی برس سے علاقے میں پانی کی فراہمی معطل ہے، پانی خریدنے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انتظامیہ نے مسئلہ ختم کرنے کا یقین دلایا ہے، مطالبہ پورا نہ ہوا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ میری مرتضیٰ وہاب صاحب سے اور ڈپٹی میئر سلمان مراد صاحب سے، جو کہ ملیر سے بھی ان کا تعلق ہے، ملیر سے بھی بلانگ کرتے ہیں، ان کو ملیر کی ساری چیزیں پتہ ہیں، وہ واقف ہوں گے بالکل یقیناً، مجھے اس بات کا بالکل یقین ہے۔ اور میرے تمام ادارے سے جو اس سے وابستہ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کیا جائے، تو انشاءاللہ اب ایک دو دن میں تجویز لکھ کر کے دیتا ہوں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے مجھ سے کہ ہم وہیں سے آپ کو پانی دیں گے۔ 3 دن بعد آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہماری سپورٹ کریں اور یہاں کے موجود ہوں، تاکہ ہم ان سے 3 دن بعد آ کے دوبارہ بات کریں گے۔ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ پرامن احتجاج ہے۔ ابھی تو 20 30 40 لوگ ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ 100 200 1000 2000 اب سب نے آئیں گے ادھر۔ ایریے میں تقریباً 20 سال سے پانی نہیں آ رہا، اب ہم لوگ ہیں پریشان، ظاہر ہے 20-25 ہزار روپے سیلری ہے، اب کیسے پورا کریں؟ اب لوگ پریشان ہیں، ظاہر ہے پانی خریدیں یا بجلی کا بل بھریں یا گیس کا بل بھریں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ملیر لیاقت ٹاؤن کو جلد از جلد پانی فراہم کیا جائے۔ کیمرہ مین حارث کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ شہر میں پانی کی قلت دور کرنے کے لیے واٹر بورڈ نے کمر کسی ہے۔ پانی چوروں اور عوامی شکایات پر غفلت برتنے والے واٹر اینڈ سیوریج کے افسران کی شامت آ گئی ہے۔ انجینئر سید صلاح الدین کا کہنا ہے گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب سب سوائل کی لائنوں پر بھی میٹر نصب کیے جائیں گے۔ جلد واٹر بورڈ کے اپنے پولیس اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ احسن عباسی کی رپورٹ۔ شہر میں پانی چوروں اور کام چور افسران کے گرد شکنجہ کسنے کی تیاریاں۔ واٹر بورڈ کارپوریشن کی شکل اختیار کرتے ہی حرکت میں آ گیا۔ نئے قانون کے تحت ادارے کے لیے نئے تھانوں کے قیام کے ساتھ پانی چور مافیا کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تو نیا ایکٹ آنے کے بعد اب ہمارا اپنا جو ہے وہ 2 تھانے ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ بھی جتنا ہم چاہیں، اور وہ بہت جلد میں نے ابھی چیئرمین صاحب سے، انہوں نے کل بھی ہمارے پاس واٹر کارپوریشن میں آنا ہے اور ان کے سامنے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے، وہ یہ ریکویسٹ وہ گورنمنٹ تک پہنچا رہے ہیں، اور بہت جلد ہمارے پاس اپنا ڈیڈیکیٹڈ تھانہ بھی ان کے ساتھ ایکشن میں نظر آئے گا۔ ایم ڈی واٹر کارپوریشن سید صلاح الدین کا کہنا تھا کہ بلک کی لائنوں پر چوری کے کنیکشن کی فہرست تیار کر لی ہے۔ جلد مافیا کے کارندے اینٹی تھیف کے شکنجے میں ہوں گے۔ سب سوائل کی آڑ میں میٹھے پانی کی چوری ناقابل برداشت ہے۔ میں نے اس کی ہائیڈرنٹس کی بھی جو اور اینٹی تھیفٹ کی جو ہے اس کی بھی 2 ٹیمیں بنائی ہیں۔ اس وقت آپ ٹیم بی کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ لڑکے وہاں جا کے بھی کام کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اگلے آنے والے وقتوں میں ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ وہاں سے بھی جو کام نکل رہا ہے، جو پانی اور جو چوریاں وہاں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی نظر آئے گی، بلکہ ہم پانی وہاں انکریز کریں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ ایم ڈی کے مطابق میئر کراچی کے احکامات پر عوامی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔ غفلت برتنے پر واٹر اینڈ سیوریج کے 38 ایگزیکٹو انجینئرز کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہب کینال سے بھی جلد 100 MGD پانی کا داخلہ ممکن بنائیں گے۔ احسن عباسی، سٹی 21۔ ناظرین، ایک طرف پانی کی چوری تو دوسری طرف گندے پانی کا مسئلہ۔ PCHS بلاک 6 میں پانی کی لائنوں میں گٹر کا بدبودار پانی شامل ہو گیا ہے۔ مکین کہتے ہیں گزشتہ 4 ماہ سے شکایت کر چکے، کوئی سنوائی نہیں کی گئی۔ تفصیلات جانیں گے محمد ماجد کی رپورٹ میں۔ کراچی کے پوش علاقے بھی پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم۔ PCHS بلاک 6 میں پانی کی لائنوں میں گٹر کا پانی آنے لگا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ 4 ماہ سے یہ مسئلہ درپیش ہے، کئی مرتبہ شکایات کر چکے ہیں لیکن کوئی ازالہ نہیں ہوا۔ یہاں پہ بڑی پریشانی ہے، گٹر والا پانی آ رہا ہے سارا، موٹر کے بغیر ویسے بھی نہیں آتا، چلاؤ تو وہ سارا پورا جو ٹنکی آپ ٹینک بھرا ہے وہ بھی سارا آپ کا گندا ہو جاتا ہے، نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہو نہ کچھ کر سکتے ہو، پانی کا کوئی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ واٹر بورڈ کو اتنی دفعہ کمپلینس کی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جب جاؤ تو وہاں پہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی ہوتا ہے تو جی آ کے دیکھیں گے، کل کریں گے، کل بتائیں گے، پرسوں بتائیں گے، بس اس طرح ٹلے جا رہا ہے اور کچھ ہو ہی نہیں رہا یہاں پہ۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ گندے پانی سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، پانی نہ ہونے سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ یہ کافی 3-4 سال سے یہ ایشو چل رہا ہے، اس سے بھی پرانا ایشو چل رہا ہے۔ ہر دوسرے دن بلاتے ہیں، وہ صاف کرواتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ یہ
बहुत दफ़ा कंप्लेन की, कोई पुरसानी हाल ही नहीं, कोई आता ही नहीं है। पानी पीने के लिए नहीं है, बच्चे पानी में हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा जॉब करता है, वो 2 दफ़ा मलेरिया का शिकार हो गया, आजकल वो फिर बीमार में पड़ा हुआ है, इस हालत में वो ऑफिस गया हुआ है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि पानी के मसले को फिलफौर हल किया जाए ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा मोहम्मद माजिद, सिटी 21। पानी मसले के साथ शहरियों को बिजली की बंदिश का भी सामना है। लियारी और दीगर इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया है। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक की इमारत पर पथराव करके शीशे तोड़ डाले। काविश मेमन की रिपोर्ट। लियारी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर मकीनों का मीटर शॉर्ट हो गया। जियाले भी सरापा एहतजाज बन गए। मुस्तैल अफराद ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर पथराव करके शीशे तोड़ डाले। लियारी में लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी की रैली टावर से होती हुई गिजरी में वाक़े के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर नारेबाजी करते हुए धावा बोल दी। एहतजाज में शरीक खवातीन फट पड़ी, बोली के इलेक्ट्रिक ने जुल्म की इंतहा कर दी। लियारी वालों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। लियारी वालों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। 16 घंटे लोड शेडिंग है, बीमार बच्चे सब परेशान, ना पानी है ना गैस है। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? के इलेक्ट्रिक की बदमाशी है, पता नहीं क्या है, ये हम खुद भी नहीं जानते कि हमारे साथ सौतेले माओ जैसे सलूक क्यों किया जा रहा है लियारी वालों के साथ। लियारी वालों ने किया क्या है? हालांकि वोट हो जो भी हो, सबसे पहले लियारी वाले सामने आ जाते हैं। ये है कि आप सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं। अगर चोरी होती है तो कहाँ नहीं होती, लेकिन चोरी तो 70% तो लोग वहाँ पे बिल अदा करते हैं। पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील होत ने सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए, ओवर बिलिंग बंद की जाए। देखें, लियारी में जो जुल्म किया हुआ है इन्होंने, 14 से 16 घंटे जो लोड शेडिंग चल रही है, तो इसके बाद हम घर भी बैठे तो यही मसला है और इधर भी बैठे तो यही मसला है। तो हमारा ये है कि हम यहाँ पर हमने मुतालबात पेश कर दिए हैं, हमसे बात करें तो हम उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन ये अटधर्मी पर उतर आए और बात करने को तैयार नहीं है। और ये बात करने को तैयार नहीं है, हम अपना आइंदा का लाएमल हम देखते हैं अभी हमें क्या करना। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव भी किया, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। लियारी में बिजली की तवील बंदिश पर के इलेक्ट्रिक की वजाहत आ गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लियारी का 38% हिस्सा लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, दीगर पर 10 अरब के वाजबात हैं। मुआशी हालात और महंगे फ्यूल के बायस मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लियारी में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। लियारी का 38% हिस्सा लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, जबकि धोबी घाट, नवा लेन, चाकीवाड़ा, गुल मोहम्मद लेन, संगो लेन, जुमा बलोच, शाह वलीउल्लाह रोड और गौसिया रोड समेत दीगर इलाकों के नादहिंदगान पर मजमूई तौर पर 10 अरब रुपए से जायद के वाजबात हैं। मुतादिद सहूलत कैंप्स और याद दहानियों के बावजूद अदायगियाँ नहीं की गई। मुआशी हालात और महंगे फ्यूल के बायस मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं। लोड शेडिंग का दारोमदार इलाके में होने वाली बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। लियारी के मकीन वक्त पर अपनी अदायगियों को यकीनी बनाएं ताकि इलाके की लोड शेडिंग में कमी या खात्मे का बायस बने। महकमा आर्काइव्स सिंध की जानिब से किताब स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन की तकरीब रनुमाई का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इस किताब को सिंध की तारीख जानने के लिए अहम जरिया करार दिया और इस किताब को पाकिस्तान के हर घर तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया। सादत हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सिंधु सागर के किनारे वादी मेहरान के दामन में मोइनजोदड़ो सकाफत की अमीन। To invaluable information for future generations. The archive material includes historical, cultural, academic, social, religious, political, legal, social and economic information. सिंध की हजारों साल तहजीब और सकाफत को उजागर करने के लिए महकमा आर्काइव्स की जानिब से किताब स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन की तकरीब रोनुमाई हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी वजीर आला मुराद अली शाह थे, जबकि सूबाई वजीर सरदार शाह, मेयर कराची मुर्तजा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद, AIG कराची और दीगर ने भी शिरकत। इस मौके पर खिताब में मुराद अली शाह ने किताब को नौजवानों के लिए आगाही का जरिया करार दिया और बोले, सिंध की हजारों साल तारीख पर मबनी ये किताब पाकिस्तान के हर घर में होनी चाहिए। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि ये हर घर में पहुँचे
تاکہ خاص طور پہ نئی جنریشن ہماری ان کو پتہ چلے ہماری ہسٹری کہ کیسے یہ خطہ آباد ہوتا رہا ہے اور کس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہماری نیو جنریشنز نے اس کو اور آگے لے جانا ہے۔ وزیر تعلیم اور ثقافت سردار علی شاہ نے محکمہ آرکائیو سندھ کے ٹیم کو مبارکباد دی۔ بولے کوشش ہے کہ سندھ کی تاریخ اور یہاں موجود آثار قدیمہ کی مزید تحقیقات کے لیے ماہرین کو بلائیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پہ انٹرنیشنل ریسرچرز کو انوالو کریں، جو کام ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں سٹارٹ کیا تھا۔ اس کے بعد یونیسکو نے موہنجو دڑو کو 1978 میں فرسٹ ورلڈ ہیریٹیج کنونشن میں اس کو ڈکلیئر کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ، اور مکلی تو بعد میں ہوئی 1981 میں، 78 میں وہ ڈکلیئر ہوا۔ تقریب کے اختتام پر کتاب کی رونمائی کی گئی اور شرکا میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئی۔ کیمرامین جانشیر بلوچ کے ہمراہ سعادت حسین، سٹی 21۔ طالب علموں کی جانب سے قائم کردہ درخدمت فاؤنڈیشن کے تحت سرسبز کراچی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ مہم کا افتتاح بحریہ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا سے پودا لگا کر کیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے محمد ماجد کی رپورٹ میں۔ کو سرسبز بنانے کے لیے طالب علم بھی میدان میں آ گئے۔ در خدمت فاؤنڈیشن نے سرسبز کراچی مہم شروع کر دی۔ مہم کا افتتاح بحریہ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں ڈائریکٹر بحریہ یونیورسٹی کوموڈور مزمل حسین نے اپنے ہاتھوں سے پودا لگا کر کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کوموڈور مزمل حسین کا کہنا تھا کہ ماحول کی بہتری کے لیے شجرکاری ضروری ہے۔ تمام طالب علموں کو پیغام ہے کہ وہ شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ اراؤنڈ 1000 جو ہے نا وہ پلانٹس لگائے جائیں اور گرینری کریٹ کی جائے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ سٹاف بھی ہمارا سارا اور اسٹوڈنٹس بھی پارٹیسپیٹ کریں گے۔ طالب علموں کا کہنا تھا کہ کراچی کا موسم دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے شہر میں درخت لگائے جانے چاہیے۔ پلانٹیشن کی وجہ سے انوائرمنٹل امپیکٹ جو ہوگا وہ ہمارے لیے فائدہ ہی کرے گا۔ آج کل گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئس کیپس پگھل رہے ہیں، اور یہاں پہ کراچی میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ گرمی سے گرمی ہوتی جا رہی ہے۔ جیسا یہاں پہ ایک بار موسم تھا ویسا نہیں رہا ہے۔ طالب علموں کے ساتھ اساتذہ نے بھی شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ صرف پودا لگانے تک ہماری ذمہ داری محدود نہیں، بلکہ پودا لگانے کے بعد اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ پودا جل جاتا ہے اور محنت رائے گاہ ہو جاتی ہے۔ ہمارا مین پرپس یہ ہے کہ ہم پودے لگائیں تاکہ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ایک تو ختم ہو، اور پودے لگانا صرف ایک مقصد نہیں ہے اسٹوڈنٹس کا، اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اس میں بعد میں اس کی کس طریقے سے ٹیک کیئر کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم اس چیز کو اوور کم کریں گے اور اس کو لک آفٹر کرتے رہیں گے۔ طالب علموں کی جانب سے قائم کردہ در خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے کراچی میں آئندہ سال تک 1 لاکھ پودے لگانے کا ہدف ہے۔ کیمرامین فرحان احمد کے ہمراہ محمد ماجد، سٹی 21۔ سندھ اسمبلی کے منتخب نمائندگان میئر اور ڈپٹی میئر جیالے منتخب ہونے پر خوش دکھائی دیے۔ کہتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ شرجیل میمن نے شہر قائد کے مسئلے جلد حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ گیان چند اسرانی نے کہا کہ صاف پانی کی فراہمی کا مسئلہ جلد حل ہوگا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا بتا رہے ہمارے نمائندے آزاد نوڑیو۔ مقامی حکومتوں کا قیام عمل میں آ گیا۔ کراچی کو میئر اور ڈپٹی میئر جیالے مل گئے، لیکن کراچی کے شہریوں کو نہ ملا تو پینے کا صاف پانی نہ مل سکا۔ آئیے جانتے ہیں اراکین سندھ اسمبلی سے ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ مرتضیٰ وہاب نے میئر کراچی کی حیثیت سے سنبھالا ہے آفس کو، مجھے امید ہے بہت جلد وہ ان سب چیزوں پہ قابو پائیں گے۔ حل انشاءاللہ ہے۔ ابھی ہمارا جیالہ میئر آیا ہے، وہ بہت محنت کر رہا ہے، اور جو ہے اپنا یہ گٹر پانی سارے مسئلے انشاءاللہ آپ کو جلدی نظر آئیں گے۔ ابھی بھی بارش آئی، آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے میئر صاحب ڈپٹی میئر سڑکوں پر تھے رات دن، تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی کام کیا، اور ہمارا جیالہ جو میئر آیا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو رزلٹ دے گا۔ مقامی حکومت کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اسٹینڈ لے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میں امید ہے کہ کراچی کو جس طریقے سے پانی کے ایشوز ہے، سیوریج کے ایشوز ہے، اور بہت سارے جو صفائی کے ایشوز ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ حل کرے گی۔ اور مرتضیٰ وہاب نوجوان ہیں، اور یہاں کراچی کے متحرک پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی ہیں،
और उनका जो है विज़न भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम हुआ है, कराची को आप बदलता हुआ देखेंगे। अरकान सिंध असेंबली का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली बार कराची को जियाले मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं। अब उनसे उम्मीद करते हैं कि कराची के मसाइल भी हल करेंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा आज़ाद नोडियो कराची। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की दाद पर KMC के महकमा सिटी वार्डन्स ने मुहर्रम उल हराम के कंटीजेंसी प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा सिटी वार्डन ने मुहर्रम उल हराम में अज़ादारान को सहूलियात की फराहमी के लिए प्लान मुरतब कर लिया। डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम कहते हैं रैन एमरजेंसी के साथ साथ मुहर्रम उल हराम कंटीजेंसी प्लान पर भी काम कर रहे हैं। तो इस बार थोड़ी चेंजिंग की हमने। पहले ये था कि हम 40 से ज़्यादा मकामात पे खड़े तो होते थे, लेकिन ख़ास तौर पर तवज्जो हमारी एम रोड पे होती थी जब 9, 10, 11 का जुलूस निकलता था। लेकिन इस बार हमने ये किया है कि तमाम कराची में जैसे शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, आयशा मंजिल, करीमाबाद और दूसरे मकामात जहाँ मंचोली वगैरह में जो इस बार मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे उसको भी हम इंशाल्लाह उनके भी ट्रैफिक का मसला हल करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर सिटी वार्डन शहबाज खान के मुताबिक दोनों कंटीजेंसी प्लान के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग डेस्क कायम कर दी है। हमने रेन एमरजेंसी और मुहर्रम हराम के हवाले से जो है एक स्पेशल डेस्क यहाँ कायम कर दी गई है, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है, जिसमें तमाम इंचार्जेस बशमूल डायरेक्टर साहब और डिप्टी डायरेक्टर शामिल हैं। अगर किसी भी जगह पे सिटी वार्डन को मज़ीद किसी नफरी की ज़रूरत होगी तो वो हमसे पूरी तौर पे रब्ता करेंगे और हम यहाँ से हेडक्वार्टर से हमारा स्क्वाड है पूरी तौर पे जो है उनकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। सिटी वार्डन्स कहते हैं मुहर्रम उल हराम की ड्यूटी मजहबी फरीज़ा समझकर अंजाम देंगे। जितने भी ये जो मसले हैं, बारिश के मसले, इंशाल्लाह इसमें भी हम लोग मेहनत करेंगे और जो अभी आगे मुहर्रम के हवाले से प्रोग्राम आ रहा है इंशाल्लाह अपने आज़ादारान भाइयों को इंशाल्लाह ज़रूर सहूलत फराहम करेंगे लोग। सिटी वार्डन के रैन एमरजेंसी और मुहर्रम उल हराम के कॉन्टीजेंसी प्लान के तहत शहर के 100 से ज़ायद मकामात पर वार्डन्स फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। कैमरामैन आगा रफ़ीक, कैमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने महकमा कॉलेज तालीम के 6 सुपरिटेंडेंट को 17 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर्स के अहदों पर तरक्कियाँ दे दी हैं। महकमा कॉलेज तालीम ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 ग्रेड के सुपरिटेंडेंट को असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया है। जिन अफसरान की तरक्की हुई है उनमें आरिफ नजमी, सैयद सुहेल नईम, अशोक कुमार, सैयद महमूद गजनवी, जावेद अहमद सोमरो और मोहम्मद सलीम शामिल हैं। कराची में महकमा तालीम के अहम अफसरान के तबादले कर दिए गए। डायरेक्टर सेकेंडरी फरनाज रियाज के रिटायरमेंट के बाद GEO ईस्ट डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर सेकेंडरी फरनाज रियाज रिटायर्ड हो गई। फरनाज रियाज का बहैसियत डायरेक्टर आज आखिरी दिन था। अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेकेंडरी ईस्ट यार मोहम्मद बलादी डायरेक्टर सेकेंडरी का चार्ज संभालेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ईस्ट शहाना परवीन को बना दिया गया है। सऊदी अरब के 2 अरब डॉलर के फंड आने की वजह से रुपए ने जान पकड़ ली है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 9 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 48 पैसे तक गिर गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर फंड्स की फराहमी के बाद रुपया तगड़ा हो गया। रुपए ने एक बार फिर डॉलर को पिछाड़ दिया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 9 पैसे कमी के बाद 277 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। 2 रोज में अमेरिकी डॉलर इंटरबैंक में 2 रुपये 32 पैसे सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 281 रुपए तक गिर गया। माहिरीन का कहना है कि डॉलर सस्ता होने के मुस्बत असरात होंगे। डॉलर का रेट कम हुआ है, ये इसी तरह बरकरार है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाए, ख़ास तौर पे सादगी अपनाए और जो दूसरे खर्चे हैं उनको कम करे, फजूल खर्चे ना हो। और हमको भी चाहिए कि हम पाकिस्तानी चीज़ों को इस्तेमाल करें, इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार ना करें। जो पाकिस्तान में चीज़ें बनती हैं उनके ऊपर ही ज़्यादा हम फोकस करें। ओपन मार्केट में यूरो 305 रुपए और बरतानी पाउंड 361 रुपए पर बरकरार रहा। ओपन मार्केट में इमारती दिरहम 1 रुपए 10 पैसे कमी से 76 रुपए 20 पैसे, सऊदी रियाल 80 पैसे कमी से 73 रुपए 40 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। सऊदीया के मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टेट बैंक में 1 अरब डॉलर मुंतकिल कर दिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुताबिक सऊदी अरब के UAE से फंड्स मिलने के बाद ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने स्टेट बैंक में 1 अरब डॉलर मुंतकिल कर दिए हैं।
اسحاق ڈار بتانا کہ UAE نے پاکستان کو $1 ارب منتقل کر دیے ہیں۔ UAE نے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹس میں رقم جمع کروا دی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ UAE کی جانب سے $1 ارب کی تصدیق کی گئی ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی جانب سے UAE کی قیادت کا مشکور ہوں۔ UAE سے ملنے والے فنڈ زر مبادلہ کے ذخائر کے 14 جولائی کے ڈیٹا میں شامل ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ سعودی عرب اور UAE سے $3 ارب آ چکے ہیں۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں بہتری آئے گی۔ گزشتہ روز سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں $2 ارب جمع کروائے تھے۔ اوورسیز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے پاکستان میں بڑھتی موسمیاتی تبدیلی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ صدر عامر پراچا نے کہا کہ پاکستان دنیا کے ان 5 ملکوں میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہیں۔ پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں ماحول اور موسم کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ رپورٹ کریں گے بسیم افتخار۔ ماحول کو بہتر بنانے اور تیزی سے رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں اور ان کے اثرات سے بچاؤ پر ایکو سمٹ کا انعقاد کیا گیا۔ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے OICCI کے صدر عامر پراچا کا کہنا تھا کہ گلوبل وارمنگ کے اثرات پوری دنیا اور ہر خطے میں مرتب ہو رہے ہیں اور پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی خوفناک شکل گزشتہ سال سیلاب کی صورت میں نظر آئی۔ لاسٹ ایئر جو فلڈز پاکستان کے اندر آئے اور جس قسم کا امپیکٹ ہم سب نے محسوس کیا، انفارچونیٹلی اٹ واز دا سیم ٹائم لاسٹ ایئر جولائی اگست when the country has gone through the most devastating floods in the history of the country. نجی فارما کمپنی کے CEO خالد محمود کا کہنا تھا کہ کراچی سے یومیہ 600 ملین گیلن فضلہ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے سمندر میں گر رہا ہے۔ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر الزام تراشی ترک کر کے عملی طور پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ پینل ڈسکشن میں مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کو فوری طور پر ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پا کر ہی تیزی سے رونما ہوتی موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات سے بچا جا سکے۔ کیمرامین شاہزیب کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ جینا کا پاکستان ٹیچنگ فورم نے طلباء و طالبات کے درمیان تقریری، کیلیگرافی اور ٹیکوانڈو مقابلے کرائے۔ مزید تفصیلات محمد حماد کی رپورٹ میں۔ کراچی میں طلباء و طالبات کی صلاحیت نکھارنے کے لیے جینا کا پاکستان ٹیچنگ فورم میدان میں آ گیا۔ بہادر آباد زیڈ انٹرنیشنل اسکول میں تجدید عہد وفا پروگرام کیا گیا جس کا آغاز قومی ترانے سے ہوا۔ پروگرام میں طلباء و طالبات کے درمیان تقریری، کیلیگرافی اور ٹائیکوانڈو کے مقابلے ہوئے۔ جینا کا پاکستان ٹیچنگ فورم کے سربراہ محمد ولی خان کا کہنا تھا اس پروگرام کا مقصد طلباء و طالبات کو بولنے کی صلاحیت سے متعلق آگاہی دینا ہے، اور اس پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد طلباء میں اور اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ اویئرنیس پھیلانا ہے قوم کے لیے، اور پاکستان کو بہتر طریقے سے آگے لے جانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام کو ارینج کیا ہے تاکہ طلباء جو ہے وہ بولنے کی جو صلاحیت ہے اس سے جو ہے آشنا ہو سکیں۔ ایونٹ آرگنائزر امیمہ کا کہنا تھا پروگرام میں ٹائیکوانڈو اسکلز کے مقابلے بھی رکھے گئے تاکہ طلباء اپنی حفاظت خود کر سکیں۔ آج کل ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا کہ کراچی کے حال روزانہ کا روزمرہ کے حالات جیسے صورتحال چل رہی ہے اس کے لیے اپنی سیفٹی خود ضروری ہے، تو اس لیے ٹائیکوانڈو کی اسکلز ہیں جو روزانہ کی ایکسرسائز وغیرہ بتائی جائیں گی اور اپنی خود سیفٹی کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ بتایا جائے گا، اس لیے یہ ایونٹ منعقد کیا گیا ہے۔ بیسکلی ایونٹ جو ہے موٹیویشنل اسکلز کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ پروگرام میں کیلیگرافی، تقریری اور ٹائیکوانڈو مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں شیلڈ اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔